الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم خلاصہ قرآن میں پارہ نمبر 4 کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس سپارے کی جو پہلی آیت ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کامل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم بہت عزیز رکھتے ہو، اور بلا شبہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی محبوب چیز اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب یہ آیات مطہرہ نازل ہوئی تو حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مجھے میرا سب سے پیارا اور عزیز ترین باغ برحا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں مناسب خیال کرتے ہیں اسے خرچ فرما دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ طلحہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو، اور اسی جیسی متعدد احادیث کی مثالیں جو ہیں وہ متعدد مثالیں اسی حدیث میں موجود ہیں۔ نیکی میں درجہ کمال تو ملے گا عزیز ترین چیز خرچ کرنے سے، لیکن اس کے علاوہ اس سے کم تو کوئی چیز خرچ نہیں کرو گے تو بھی حقارت نہیں جائے گی، بلکہ اس کی مناسب تمہیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں راہ خدا میں اچھی چیز اور پسندیدہ چیز دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلے حصے میں اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اگر تم نے ریا اور نمود کے لیے خرچ کیا تو حقارت ہو جائے گا۔ یہود نے، اس سے اگلی آیات میں آتا ہے کہ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کا، لیکن جب کہ آپ اونٹ کا جو گوشت ہے اور دودھ ہے جو شریعت ابراہیمی میں حرام تھا آپ اسے حلال جانتے ہیں۔ اس آیت میں اس اعتراض کا جواب آیا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ کیا فرمایا کہ یہ تمہارا کہنا سراسر غلط ہے کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں، نہیں بلکہ انہیں تو حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے بعض طبیبوں کے مشورے سے استعمال کرنا ترک کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اس لیے بطور پرہیز انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کھانا چھوڑ دیا۔ تو فرمایا اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو تم اپنی تورات لے کر آؤ تو حقیقت تمہارے پہ روشن ہو جائے گی، لیکن ان میں ہمت ہی نہیں تھی اپنی کتاب کو لے کر آنے کی، لیکن وہ اس اعتراض میں پکے رہے۔ اگلی آیات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم، اللہ کا گھر کے تعمیر میں نیند اور آرام قربان کرنا، حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف رغبت رکھنا، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر میں نے پوچھا ان دونوں میں تعمیر کے حساب سے کتنا عرصہ تھا؟ تو فرمایا 40 سال۔ اب یہاں پر
یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پکہ اور مکہ، اسی شہر مکہ کو کہا جاتا ہے، اس کے دو نام ہیں۔ ان کی برکتوں کا کیا کہنا کہ اس جگہ پر مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک ختم قرآن کیا جائے تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، نیز اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے، اس کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر آگے اہم ترین پوائنٹ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار تم اس حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کے اوپر آئے، دین اسلام کے اوپر موت آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نقل کیے ہیں کہ یعنی اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں اس کی نافرمانی کا شبہ بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جیسا کہ حق ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ یوں شکریہ ادا اللہ کا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ اور دوسری آیت نے تو اس کو بالکل ہی واضح کر دیا ہے، فرمایا اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ حبل آتا ہے، اگلی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر فرمائی تھی کہ جب تمہیں آپس میں تمہاری دشمنی کے بعد تمہیں باہمی الفت عطا کر دی تھی، اور یوں تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے احسان کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ حبل کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب بنے، اس لیے فرمایا بحبل اللہ۔ اس کا ایک معنی اور بھی آتا ہے جو پٹھا گردن اور کندھوں کو ملاتا ہے، اس کو بھی حبل کہتے ہیں، حبل رسی کو بھی کہیں گے، اور وعدے کو بھی حبل کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اور ابن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اس لفظ سے حبل اللہ کی تفسیر میں جو متعدد اقوال ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ موافق ہیں۔ یہاں پر اسی آیت کے اندر جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا کمال ہے۔ یہاں مدینہ شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو قبیلے بستے تھے یہودیوں کے، اس میں ایک اوس اور خزرج بھی تھا۔ ان کی لڑائی کا سلسلہ کوئی 120 سال سے جاری تھا، کسی کا مال کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ تشریف آوری فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیم کی بدولت یہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں وہ باہمی محبت میں اور اخوت اور بھائی چارے میں بڑھ گئے، اور ان کی یہ دشمنی، یہ عداوت جو سال ہر سال سے جاری تھی وہ کہیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا اہم ترین پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت تیار ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، قرآن اور اس کے احکام اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے۔ اور یہ بہترین امت کی علامت ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کی فکر کرے، ان کے اعمال، ان کو نیکی کی طرف دعوت دے، انہیں برائی سے روکے، اپنے ارد گرد والوں کی اچھائی، ان کے ایمان کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ صبر اور تقوی، اس کے بعد آتا ہے صبر اور تقوی۔ وقتی آزمائشیں انسان کی زندگی میں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، سب سے بہترین وہ ہے جو ان لمحات میں، ان مشکلوں میں
صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ صبر کے ساتھ ہر کام کو کریں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنے کو۔ کس چیز پہ روکے رکھنے کو؟ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے نفس کو روکے رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ مشکلات میں انسان اگر صبر کا دامن پکڑے رکھے تو یقیناً مشکل آنی ہے اور گزر جانی ہے۔ کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہوتی، جیسے زندگی کی مشکلیں ہیں، ہمیشہ کے لیے تو نہیں آتی، آئی ہیں اور چلی جائیں گی، لیکن اس دوران جو انسان کو سب سے زیادہ مقام دلوا سکتی ہیں مشکلیں، وہ انسان کا صبر سے کام لینا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جانے کو۔ ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر معاملے میں، کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے اللہ کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنا اور غور کرنا کہ میرا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ انسان کا کوئی بھی قدم جو وہ اٹھاتا ہے کسی بھی عمل کے لیے، اگر اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میرے رب کو یہ معاملہ پسند آئے گا؟ کیا میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہوگا؟ اور وہ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر عمل کو پہلے کرنا چاہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کے بعد کے جو معاملات آتے ہیں وہ آتے ہیں جنگ کے، اور یہاں پر جو جنگ ہے وہ غزوات ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے ان 10 سالوں میں کل 87 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہیں۔ ان میں سے 23 جو آتے ہیں وہ غزوات آتے ہیں اور کل 60 سیریے ہیں۔ غزوات کیا ہوتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، اس کو غزوات کہتے ہیں۔ اور سیریے وہ ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات کیے ہیں، کسی کو امیر بنا کے اور اس کے تمام تر معاملات سے صحابہ کو آگاہ کر کے اور پھر انہیں کسی مارکے کی طرف بھیجا ہو، ان کو سیریے کہتے ہیں۔ تو جو غزوات ہیں وہ کل 27 ہیں، اور یہاں جن غزوات کا ذکر کیا گیا ہے وہ 3 غزوے ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمر الاسد۔ یہ 3 غزوات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے زائد جس غزوے کا ذکر کیا گیا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ یہ جنگ احد کے پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کے پیچھے جبل احد تھا اور سامنے کافروں کا بڑا لشکر تھا۔ کافروں کی تعداد کل 3000 تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ مزید یہ ہوا کہ منافقین نے اپنے اسر و رسوخ استعمال کر کے کوئی 300 کے قریب بندے واپس لے لیے، جس سے مسلمانوں کی تعداد مزید کم رہ گئی اور صرف 700 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مجاہدین کو اپنی بیک پر ایک چھوٹے پہاڑ کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا کہ تم نے ہماری بیک کی حفاظت کرنی ہے۔ جو بھی غزوہ کا معاملہ ہو، اس جنگ کا، جیتیں یا ہاریں، جب تک میرا حکم نہیں آتا تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ کچھ ہی وقت کے بعد مسلمانوں کے زبردست حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو زبردست فتح ملی، لہٰذا مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ردمات پر مقرر کیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ جنگ شاید ختم ہو گئی ہے، اب یہاں پہ ہمارے کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لہٰذا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملے انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کفار نے کہ پیچھے سے درہ خالی ہے، پچھلا درہ خالی ہے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور پیچھے کی طرف سے پھر سے حملہ کر دیا۔ اب دوسری دفعہ میں جو انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا تو اب چونکہ مسلمان مینٹلی طور پہ تیار نہیں تھے، ایک تھوڑے سے وقت میں افراتفری کا سبب بنا جو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جنگ احد میں
3 کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوا۔ وہ کون سا کام؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہاری جائے، شکست ہو، تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو مخالف فریق آتا ہے، اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے، یا پھر مخالف فوج بھاگ جاتی ہے، یا مخالف فوج کا سپہ سالار مارا جاتا ہے، اس کا جو امیر ہوتا ہے۔ لیکن جنگ احد میں ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوا، اس لیے اسے مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جائے گا، لیکن نقصان بہت بھاری ہوا تھا۔ کافروں کی طرف سے ابو سفیان امیر تھا، اور ابو سفیان نے ایک اور چال چلی تھی کہ وہ اس دفعہ اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کر آیا تھا، اور عورتوں کی جماعت کی جو امیر بنی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی ہندا تھی، جو راستے میں جگہ 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 اپنے اشعار سے لوگوں کو ابھار رہی تھی۔ اور یہاں پر جو جنگ ہوئی وہ کفار کو ہی شکست ہوئی تھی، لیکن نقصان مسلمانوں کا زائد ہوا تھا، کیونکہ کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اس نقصان کا مقصد دراصل سچے مومنوں کا چھانٹنا بھی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ بعض لوگ جہاد کو مشکل کام سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کئی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچنے پر نہ ہارے ہیں، نہ سست ہوئے ہیں، اور نہ ہی دبے ہیں، بلکہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھے کہ صرف تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جن اقوام کو دین کا وارث بنایا گیا تھا وہ سب دین کے نفاذ اور کفر کے مٹانے کے لیے جہاد کرتی رہی ہیں۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس نقصان سے دل برداشتہ نہ ہو، دین سے جڑے رہو اور اس کی مدد کرتے رہو، فتح تمہارا ہی مقدر ہے، نہ کمزور بنو، نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ جنگ احد میں رئیس المنافقین عین میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، عبداللہ بن ابی۔ ان میں کچھ منافق تھے اور بہت سارے کمزور دل، یا اپنے قبائلی نظام کو اہمیت دینے کی وجہ سے اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے اور مسلمانوں کو چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور انعام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سب سے بڑے احسان عظیم کو جتلا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جب انہی میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے سب۔ تو تمہاری بڑی کامیابی کا سارا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اس سے آگے آتا ہے کہ شہداء کی عظمت۔ جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اعتبار سے بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن حیرت یہ تھی کہ کسی بھی گھر سے نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے کی آواز نہیں آئی۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان اور قرآن پر انہیں یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں،
وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے، اس لیے کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھائیں گے۔ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں، اور اس بات سے کہ اللہ ایمان والوں کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹ نہ پھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، اور یہ آیات انہی کی بدولت ہے، اسی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ خزائن العرفان میں ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی سچی ہے۔ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روح کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم رہتا ہے، وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے پاس جایا کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ شہید شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت بھی ہے، یعنی زمین انبیاء اکرام، شہیدوں، علماء، ربانیین، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسم نہیں کھاتی ہے۔ شہداء جب اللہ کی شان بندہ پروری اور ذرہ نوازی پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو اپنے پیچھے مسلمان چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی راہ خدا میں جان دینے کے لیے انہیں عنایات اور نوازشات سے بہرمند کیے جائیں گے، اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس مقام پر۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ابو سفیان جب اپنے لشکر سمیت واپس پہنچا تو اس کو تو بڑا دکھ ہوا، بڑی ندامت ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا واپس جاتے ہیں، واپس جا کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ اب جنگ احد سے واپس جا رہا ہے اور اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، بھاگا ہے وہاں سے، لیکن پھر بھی اس کا جی چاہا ہے کہ نہیں، ابھی غصے اور غضب میں ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم واپس جاتے ہیں۔ اور جب ابو سفیان جنگ احد سے واپس لوٹ رہا تھا اس وقت بھی مسلمانوں کو چیلنج دے رہا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقررہ آیا، ابو سفیان 2000 پیدل اور 50,000 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل تھا کہ ڈرا ڈرا، سہما سہما۔ مدینے کی طرف جا رہا تھا تو اس کو یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوگا۔ راستے میں اسے کسی شخص نے خبر بھی دی، اور اسے خبر کیا ملی کہ ایک نعیم شخص تھا۔ جب وہ نعیم شخص مدینہ پہنچا ہے تو اس نے مدینہ پہنچ کے پروپرگنڈا بھی کیا ہے، اور پروپرگنڈا اس کا کیا تھا، کیونکہ اس سے ابو سفیان نے 10 اونٹ انعام دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو مدینے سے باہر نہ نکلنے دے۔ اب یہ نعیم بندہ آیا اور اس نے مدینے کی طرف آ کے بڑا پروپرگنڈا کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے تمام تر جتنے معاملات تھے ان سب کو زیر کر دیا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا طلسم چلا، اور سب کا سب جو ابو سفیان اپنا بندے لے کر آیا ہوا تھا وہ انہی کو لے کر واپس بھاگ گیا، اور مسلمان جو بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے ہیں اور بغیر کسی جنگ کے ایسے ہی واپس لوٹ آئے، کیونکہ وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے بھی رہے،
تجارت سے خوب نفع کمایا، شاداں اور فرحاں صحیح اور سلامت مدینہ میں واپس آ گئے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو جو بہادری اور شجاعت دی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت تھی۔ احد میں زبردست نقصان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے کہ تمہارے مقابلے کی جنگ کی تیاری کر لی ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہود اللہ کے گستاخ ہیں، اگلی آیات میں آتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا تھا کہ یہود انبیاء کے گستاخ اور دشمن ہیں، یہاں سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ وہ صرف انبیاء کے ہی نہیں بلکہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ لبے سڑک یہود کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو ایک یہودی نے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس نے کہا مسلمانوں کا خدا تو مسکین ہے، ہمیشہ انسانوں سے قرض مانگتا پھرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر یہودیوں کی بھری مجلس میں آگے بڑھ کر اس یہودی کو پکڑا اور زبردست تھپڑ رسید کر دیا۔ یہود بڑے سیاسی ہوتے ہیں، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کر مقدمہ دائر کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں ابو بکر سے بدلہ دلوائیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھرے مجمع میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں گے تو مسلمانوں کی زبردست توہین ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو طلب کیا، بات پوچھی، آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ عرض کی کہ ہاں تھپڑ مارا ہے، لیکن اس نے ابو بکر نے کہا اس نے اللہ کی گستاخی کی تھی۔ تمام یہودیوں نے یک زبان ہو کر انکار کر دیا کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گواہ پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو، اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب اللہ تعالیٰ نے عرش سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے انہیں جو انہوں نے کہا کہ نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے اور ہمیں کہا کہیں جلنے کا عذاب چکھو، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اور دعائیں صبح و شام کے اذکار ہو سکتے ہیں۔ دعائیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے اور ہر معاملات زندگی کی جو مسنون دعائیں ہیں ہمیں ان کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو یقیناً اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و منال عارضی چیز ہے، اس لیے کافروں کی تجارت، مال اور دولت کی ریل پھیر پر توجہ نہ دی جائے اور محض
چند وقتی طور پر جو اس کو فائدہ ہے، اس کا فائدہ اگر دنیاوی ہے اور آخرت اس میں بک جاتی ہے تو ایسے فائدے کو کبھی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے کہ آپ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 3 خاص نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں جو مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 4 کے لاسٹ میں سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء جنگ احد میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے چند سو نفوس میں سے 70 مسلمانوں کے شہید ہو جانے سے مدینہ میں بیواؤں اور یتیم بچوں سمیت کئی خانگی مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان سے منافقین اور یہودیوں کی ہمتیں بھی بڑھ گئیں اور اسلامی مملکت کے خلاف ان کی سازشیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے سورہ نساء کا نزول ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں مسلم معاشرے کی تنظیم نو کی گئی ہے تو سورہ نساء میں مسلمانوں کے خانگی اور گھریلو معاملات کی درستگی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے یتیم بچوں اور بیواؤں کے حقوق کا تحفظ۔ سورہ نساء کا جتنا حصہ پارہ نمبر 4 میں بیان ہوا ہے اس میں یتیم بچوں کے حقوق کی ادائیگی، بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب اور ان کے حقوق یعنی مہر وغیرہ کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت مسلمانوں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔ انسانوں کی ابتدا آدم سے حوا سے ہوئی ہے، پھر انسانی زندگی کا نکاح کی بنیاد پر پروان چڑھی اور اسی نکاح سے ہی دوسرے رشتے وجود میں آئے ہیں۔ لہٰذا رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بیوہ خواتین سے شادی کرتے ہوئے ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ ان کو پورا مہر دے کے ان سے شادی کی جائے۔ یتیموں کو ان کے مال دے کر، اور ایسا نہ ہو کہ گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کے نہ دے دو ان کو، بلکہ ان کے اموال اور اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ۔ یقیناً ہمیشہ اگر تم نے ان کا معاملہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بہتر رکھا تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، ورنہ یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتیم بچے جب تک بے سمجھ ہیں انہیں اپنا مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اگر سمجھداری معلوم ہو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور فضول خرچی کرتے ہوئے ان کے جلدی ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے مال کھا نہ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ پورا حساب لینے والا ہے۔ مزید فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں بھرتے، عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد وراثت میں یتیم بچوں، والدین اور خاوند اور بیوی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، اور آخر میں فرمایا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے اور تحمل والا ہے، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی ان حصوں میں سے کسی قسم کی تبدیلی کرنا قطعاً حرام ہے۔ بیوہ خواتین کے سسرالی رشتہ داروں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ خواتین آگے شادی کرنا چاہیں تو آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور اگر آپ ان سے شادی کے خواہش مند ہو
تو انہیں معاشرے کے مطابق حق مہر ادا کرو۔ یعنی اگر کبھی طلاق بھی ہو کسی دوسری خواتین میں سے، جن کی طلاق بھی ہو جائے، تو عورت کو طلاق میں دیا ہوا حق مہر بھی واپس نہیں لے سکتے، اگرچہ خزانوں کے خزانے دیے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو، تم ان سے کسی ایک کو اگر تم نے خزانہ دیا ہوا ہے تو ان سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے واپس لوگے؟ سورۃ النساء میں جو پارہ نمبر 4 کے آخر سے شروع ہوتی ہے، اس کے پارہ نمبر 4 کے آخری مضامین میں آتا ہے محرم خواتین کا تذکرہ۔ اسلامی نظام میں کچھ خواتین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ خواتین آپ کے لیے اتنی محترم ہیں کہ انہیں نکاح میں لا کر بیوی نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ابدی محرم ہے جن سے زندگی میں کبھی بھی رشتہ ازواج قائم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہیں ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو۔ ان رشتوں سے نسبی تعلق ہے تب بھی حرام ہے، اور اگر رضاعت یعنی دودھ کا تعلق ہے تب بھی یہ محرم ہے۔ اسی طرح بیوی کی سابقہ خاوند سے بیٹی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ عارضی حرام سے مراد یہ ہے کہ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں موجود ہے تو اس کی بہن، پھوپھی اور خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہر وہ عورت حرام ہے جو کسی سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو، جبکہ ادھر سے الگ نہیں ہو جاتی، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا، اسے نکاح کی پیشکش کرنا حرام ہے اگر وہ کسی دوسرے کے نکاح میں موجود ہے تو۔ کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اس کی داخلی اور خانگی نظام کی مضبوطی سے مشروط ہے۔ اگر ہم کفار کے مقابلے میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھریلو معاملات کو درست کریں، اور دین واحد چیز ہے جو گھریلو نظام کو مضبوطی اور خانگی زندگی کو پرمسرت بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بہترین طریقے سے دین کو شامل فرما دے، اور ہم دین والے صرف لفظی اور لوگوں کو بتانے کے لیے دین والے نہ ہوں، بلکہ ہمارے انداز، اطوار، وضاقتہ تمام تر دین کے مطابق ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔